مسلمہ کذاب کے پاس حضرت حبیب بن زید کو حضور نے بھیجا، وہ کہتا تھا میں نبی ہوں، میرے آقا نے فرمایا جا کر اس کو کہو کیسے؟ حبیب بن زید کو بھی پتہ تھا میرے ساتھ کیا ہونا ہے اور حضور کو بھی پتہ تھا ان کے ساتھ کیا ہونا ہے، لیکن عشق بغیر سوچے سمجھے چل پڑا۔ یہ نہیں کہا کہ حضور 10 بندے میرے نال اور بھیجو، وہ پورا لشکر ہوتے بیٹھو تو پھر مروا دے گا۔ اس نے گرفتار کر لیا حضرت حبیب بن زید کو۔ محبت یہ نہیں ہوتی کہ چونڈی کوئی پاوے تو کوئی تھوڑا جا کان کچے کرے تو بندہ کان دوسرے پاسے ٹور پڑے۔ آپ کو گرفتار کر لیا، گرفتار کرنے کے بعد پوچھنے لگا اتشہد انی رسول اللہ، کہ تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے فرمایا لا اسمع وراءک، وراءن کہتے ہیں بک 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 بےہودہ بات ہے۔ فرمایا میں تیری بےہودہ گفتگو سن ہی نہیں رہا، تو کیا کہہ رہا ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں مرزائیوں کی بھی سنو، میں نے کہا صحابی نے تو نہیں سنی، کہا لا اسمع وراءک، تیری بک بکارے تو میں سن ہی نہیں رہا، تو کیا کہہ رہا ہے؟ جب حضور خاتم النبیین ہے تو پھر کسی کی بک بک سننے کا مطلب ہی کوئی، جس نے سن لیا وہ تو جال میں پھنس گیا۔ جب رسول اللہ نے خود فرما دیا نا خاتم النبیین لا نبی بعدی، بات ختم۔ آج مرزائیوں کو بہت جناب دیا جا رہا ہے کہ جی یہ بھی انسان ہے، مرزائی تو انسان کہنا بھی انسانیت کی توہین ہے۔ میرے آقا مولا نے فرمایا ما بین السماء والارض الا یعلم انی رسول اللہ، فرمایا زمین آسمان میں شے ہی ایسی کوئی نہیں جو یہ نہ جانتی ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ ایک باغ میں گیا، وہاں ایک اونٹ باندھا ہوا تھا ایک صحابی نے۔ میرے آقا نے فرمایا کیوں باندھا ہوا ہے؟ کہا جی یہ پاگل ہے، یہ کاٹتا ہے۔ حضور نے فرمایا اس کو کھول دو۔ جب کھولا تو اونٹ بھاگتے ہوئے وہ لمبے لمبے ہونٹ اس نے حضور کے پاؤں پر رکھ دیے۔ تو صحابہ نے کہا جی ابھی تو پہلے کاٹتا تھا، اب کیا ہو گیا؟ فرمایا زمین آسمان میں چیز ہی ایسی کوئی نہیں جو یہ نہ جانتی ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ جب پاگل اونٹ یہ جانتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہے۔ سبل الہدیٰ والرشاد 14 جلدیں اس کی میں مدینہ پاک سے خرید کر لایا۔ اس کے اندر امام شامی نے لکھا کتا پاگل ہو گیا، قریب سے ایک ذمی گزرا، جیسے ہمارے ملک میں عیسائی رہتے ہیں، ہندو رہتے ہیں، کافر بن کر دنیا میں رہے، اس کو رہنے کی اجازت ہے۔ اس سے بڑا تو کائنات میں بات کوئی نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا من قتل معاہدا من غیر کنات حرم اللہ علیہ الجنہ۔ یہ اقوام متحدہ قیامت تک اس گرد راہ کو بھی اس فرمان کو نہیں پہنچ سکتی۔ آج ہمیں لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جو کسی مسلمان ملک میں کافر پناہ لے کر رہ رہا ہو اور بغیر وجہ کے کسی مسلمان نے اس کو قتل کر دیا تو اللہ اس پر جنت حرام کر دے۔ اس سے بڑا کوئی حقوق ہے ان کے؟ لیکن من غیر کنات بلا وجہ کافر ہونے کی وجہ، گستاخ رسول کا مسئلہ اور ہے۔ میں نے جرمن ٹی وی والے آئے انٹرویو لینے، تو میں نے ان کو کہا کہ خدا کے لیے ہمارے سر سے نیچے اترو۔ کہنے لگا کیا مطلب؟ میں نے جب ان کو بتایا نا فتح مکہ والے دن میرے آقا جب فاتحانہ انداز سے تشریف لا رہے تھے، ایک کتی کے بچے پڑے تھے، کتی تازہ بچے دیے تھے۔ جب حضور گزرے دیکھا یہ بچے اس کے، تو صحابی کو کہا کہ آپ یہاں کھڑے ہو جائیں، اس کا کوئی بچہ لشکر کے پاؤں کے نیچے نہ آئے۔ ایک طرف جب میں انہوں نے یہ بات سنائی، دوسری طرف میں نے کہا سنو ناموس رسالت کا مسئلہ ہے کیا؟ میں نے کہا ابن قتل جس کے بارے میں حضور نے فرمایا جہاں ملے اس کو قتل کر دو، وہ نیچے سے کعبے کے خلاف بڑا مضبوطی سے آج بھی باندھا جاتا ہے، رسیوں سے، رسوں سے، بلکہ وہ نیچے سے چڑھتا آدھے جا کر اس نے لٹک گیا۔ صحابہ نے کہا جی وہ تو کعبے وہ متعلق باستار الکعبۃ، وہ تو کعبے کے غلاف سے لپٹا ہوا ہے، ایک طرف کعبے کی دیوار ہے، دوسری طرف کعبے کا غلاف ہے، اب فرمائیں کیا کرنا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا اقتلوا، اس کو وہیں قتل کر دیا۔ میں نے ان کو کہا، میں نے کہا بتاؤ کتی کے بچے تو بچ گئے، انسان کعبے کے ساتھ لپٹا ہوا کیوں نہ بچا؟ میں نے کہا اس مسئلے کو سمجھو۔ وہ حیران ہو کر مجھ سے پوچھنے لگا کہ واقعی ایسے بات ہے؟ میں نے کہا واقعی۔ کہنے لگا ہمیں تو کچھ اور ہی بتایا جاتا ہے۔ تو مجھے کہنے لگا جو اسلامی سکالر ہے آپ کا ان سے رابطہ نہیں ہے؟ میں نے کہا میرا تو نہیں ہے، آپ کا ہے نا؟ کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا وہ ہمارے سکالر نہیں ہیں، وہ آپ کے ہیں، آپ تھے نا اس میں، یہ بھی تھے اس میں۔ میں نے کہا یہ غلط اسلام کی تم، میں نے کہا کہتا ہے ہم نے تو سنا ہے عیسائی کو یہاں بہت تنگ کیا جا رہا ہے۔ میں نے کہا ابھی گاڑی نکالتے ہیں یوحنا آباد چلتے ہیں، میری کرسی وہاں، میں پر گلیوں میں پھروں گا، کوئی ایک عیسائی بھی مجھے کچھ کہے گا تو پھر بات کر لوں، یا سارے عیسائیوں کو مسجد کے باہر لاؤ، کوئی مسلمان انہیں دیکھ کر پریشان نہیں ہو۔ میں نے کہا تم ناموس رسالت کے حساس مسئلے کو سمجھو، یہاں لاکھوں
عیسائی عورتیں رہتی ہیں، کبھی کسی نے تھپڑ بھی نہیں مارا، مسلمانوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں، مسلمان ان کی مدد کرتے ہیں، ان کی بچیوں کی شادیوں میں ان کو پیسے دیتے. میں نے کہا وہ تو ایک ہے، سارے دونوں جہان بھی برباد ہو جائے نا تو ناموس رسالت میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے دونوں جہانوں کی. اس مسئلے کی حساسیت کو لوگ سمجھے نہیں، اور لوگوں نے فوراً کہہ دیا جی یہ ایسے نہیں تھا تو ایسے نہیں تھا. وہ میں ذمی سے بات آگے چلائی، وہ ذمی کافر جو تھا مسلمانوں کے ملک میں، عیسائی رہے لاکھ بار رہے، ہندو رہے لاکھ بار رہے، ہمیں تو کوئی غرض نہیں اس سے، یہودی رہے بدھ مت رہے، لیکن حضور کے بارے میں بات کر کے کوئی زندہ نہیں رہ سکتا. یہ مسئلہ ہے، اور یہ میرا مسئلہ نہیں ہے سمجھو مولوی خادم 1400 سال کے بعد، یہ مسئلہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمیں کوئی گالی دے دے لاکھ بار دے، ہمارے باپ کو کوئی گالی دے لاکھ بار دے، لیکن حضور کے بارے میں تو سانس لینے کا بھی مسئلہ ہے. میدان حدیبیہ میں ایسے عروہ بن مسعود نے حضور کی مبارک داڑھی کی طرف ہاتھ کیے ایسے، اور بطور خوشامد کیے، دنیا میں بھی ہے داڑھی نو لوگ ہاتھ لا دیں گل مک جاندی، ایسے اس نے کہا کہ جانے دی جی صلح کر لے، ایسے کہا تو پیچھے بھتیجے کھڑے تھے مغیرہ بن شعبہ، ابھی چچا نے اسلام قبول نہیں کیا، تو بغیر حضور سے پوچھے چاچے کے ہاتھ پر تلوار کا دستہ مار دیا. اخر یدک عن لحیۃ رسول اللہ واللہ تصل الیک، اور میں چاچے اگرچہ تو خوشامد کر رہا ہے لیکن یہ انداز ہمیں بے ادبی کا نظر آ رہا ہے، اگر دوبارہ ایسے ہاتھ کیا تو میں کاٹ کے رکھ دوں گا، پیچھے کرا. صحابہ تو ایسے بھی برداشت نہ کر سکتے. آج 2-2 فٹ کی لوگ زبانیں کھولیں اور پھر کہیں گے جی اس میں، وہ اوباما نے بھی ایک لفظ کہے تھے، آپ تو انگلش پڑھے ہوئے ہیں، کہنا ہے فریڈم آف سپیچ، کیا کہتے ہیں؟ ہاں، بولنے کی آزادی رائے ضرور ہے لیکن حضور کے بارے میں نہیں ہے. یہاں تو لا ترفعوا اصواتکم ہے، یہاں تو رب برداشت نہیں کر رہا. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ. امتحان سے ہے، فرمایا جنہوں نے میرے حبیب کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھا اللہ نے ان کے تقوی کا امتحان لے لیا. اس کا معنی یہ ہے کہ قیامت تک تقوی یہ ہے کہ نبی کا احترام کیا جائے. تقوی یہ نہیں ہے مولوی خادم بڑا مولوی بن جائے، تقوی یہ ہے کہ نبی کا جتنا کوئی احترام کرے گا اتنا بڑا تقوی والا ہے. احترام یہی تھا نا، صدیق اکبر کو کئی سانپ لڑے غار میں تو لم یتحرک، ایسے بھی نہیں کیا، یہ تو تھا. اب حضرت فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے صدیق سارے نیکیاں لے لے، وہ غار والی نیکی دے دے. تو بلکہ آپ حضرت عمر کے دور خلافت میں کسی نے کہا کہ عمر صدیق سے بہتر ہے تو آپ نے فرمایا لیلۃ ابی بکر خیر من آل عمر. فرمایا عمر تو درکنار، عمر کا سارا خاندان بھی ایک طرف کھڑا ہو جائے نا تو صدیق کی غار والی نیکی پھر بھی افضل اور اعلیٰ ہے. یہ اسلام ہے جی، دے اندر تسی میں دس دینا کوئی فرقہ واریت والی، میں تو بات ہی کوئی نہیں. اگر یہ فرقہ واریت ہے تو یہ تو صحابہ نے بھی کی ہے، یہ تو قرآن میں بھی موجود ہے. میں حافظ ہوں، میں ساری وہ ایتیں صرف پڑھ دوں نا جو حضور کی شان میں اللہ نے فرمائی. رائنا کے 7 معنی بیان کیے ہیں امام فخر الدین رازی نے، صرف ایک معنی میں بے ادبی بنتی تھی، ایک معنی بھی، باقی سارے معنی وہ قرآن نے بھی لیم برائنا لیم بالسنۃ وطانا فی الدین. ذرا ٹیڑھا کر کے یہودی کہنا رائنا تو اس کا معنی خطرناک بن جاتا ہے. تو معاذ حضرت سعد بن معاذ سنا یہودیوں کے وہ رائنا ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں، آپ نے فرمایا یا اعداء اللہ و لعنت اللہ علیکم. بغیر سوچے ان یہودیوں کو دیکھا وہ ایک دوسرے کو ہنس کر نا رائنا کہہ رہے تھے، تو آپ نے بغیر سوچے سمجھے فرمایا یا اعداء اللہ و لعنت اللہ علیکم. فرمایا اللہ دے دشمنوں تو تے لعنت ہوے. لئن سمعت من رجل یقول علی رسول اللہ لاضربن عنقہ. آج کے بعد اگر کسی نے حضور کو رائے نہ کہا تو میں اس کی گردن اتار کے رکھوں. یہ صحابی کا فیصلہ حضور سے پوچھے بغیر تھا. پوچھ کے جدو دی امت نے محبت کی تھی نا وہ پھر گھروں ہی نہ نکلی. جب پوچھے بغیر ہے تو پھر بغیر سوچے سمجھے سمندروں میں بھی گھوڑے ڈال دی. پھر دریائے دجلہ کو بھی کہا کہ ہم نے پار جانا ہے. پھر شیر کو حضرت سفینہ نے فرمایا یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ. فرمایا خیال کرنا میں حضور کا غلام ہوں. معاذ بن جبل کو راستے میں شیر مل گیا، آپ یمن میں بن کے حاکم جا رہے تھے، تو شیر پہ جب آنے لگا تو آپ نے فرمایا جانتے ہو میں حضور کا خادم بن کر جا رہا ہوں یمن میں، تو فبس بسا، وہ آپ کے پاؤں چاٹنے لگا.
نے کہا نہیں جی نہیں، جن کا آپ نے نام لیا ہم بھی ان کو جانتے ہیں۔ تو بس اتنی بات ہے، انہیں کی محمد سے وفات ہوئی۔